نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان رہنماؤں کے درمیان جو ملاقات ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور ان کے رہنما میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں اور اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ فاروق ستار اس وقت میڈیا کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ایم کیو ایم کے اراکین اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ دونوں نے ملاقات کی جس میں مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کے لیے۔ آپ کو بتائیں 3 بجے وزیر اعظم کا چناؤ ہونا ہے، عبوری وزیر اعظم جنہوں نے 45 دن کے لیے اپنا منصب سنبھالنا ہے۔ شاہد خاقان عباسی حمایت کے لیے ایم کیو ایم والوں کے پاس پہنچے اور ایم کیو ایم والوں نے ان کو مشروط حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان کی بات چیت طے ہو چکی ہے اور اب یہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں بات کرنے کے لیے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے قائدین کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں، ان کی باتیں سنیں اور ایک بہتر فیصلہ ہو جو پاکستان کے حق میں بھی ہو اور کراچی کے حق میں بھی ہو۔ کراچی پاکستان کا دل ہے اور اگر کراچی مشکل میں ہوگا تو پاکستان بھی مشکل میں ہوگا، اس لیے ہم نے بڑی تفصیل سے تمام باتیں ڈسکس کی ہیں۔ آئندہ کا موقف بھی اپنا رکھا ہے۔ فاروق بھائی نے اپنی بات کی، دیگر قائدین نے اپنی بات کی اور ہم نے ان سے فیصلے کی درخواست کی تھی، تو وہ فیصلہ فاروق بھائی خود آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی فاروق ستار بھائی، ہم نے آج پارلیمنٹ لاجز میں پی ایم ایل این کے ایک وفد کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا انہیں، اور ظاہر ہے کہ موقع نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا ہے۔ شاہد خاقان عباسی بھائی اس کے امیدوار ہیں۔ ان کا ایک وفد پہلے کراچی بھی آ چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا، وہاں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی اور آج بھی ہم نے کافی وقت لگایا اور ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ہمیں کرنی تھی اور ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں سے ہے اور پی ایم ایل این سے بھی ہمارے واجبی تعلقات رہے ہیں، گو کہ ہمارے گلے شکوے بہت زیادہ ہیں اور جس طرح ہم اور ہمارے حلقے عدم توجہی کا شکار رہے اور سندھ میں جس طرح کی حکمرانی رہی، میں تو پولیٹیکل آدمی ہوں، بالکل کھل کے کہوں گا بدترین حکمرانی، پھر کرپشن اور لوٹ کا بازار اس طرح وہاں گرم ہے کہ بدعنوانی کے، کرپشن کے، زمینوں کی بندر بانٹ کے نئے نئے ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر بنے گا اس کے لیے سندھ صوبے کی اہمیت ہونی چاہیے۔ سندھ سے اور سندھ کے شہر کراچی سے، سندھ کے شہری علاقوں سے 65 سے 70% ریونیو مرکز کو آتا ہے۔ اب اس میں سے واپس سندھ کو کتنا جاتا ہے اور سندھ میں سے پھر کراچی، حیدرآباد، سکر کو کتنا ملتا ہے، یہ اپنی جگہ پر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر دہی کے نام پہ ایلوکیشن تو ہوتی ہے، دہی کے لیے ہم پہ ٹیکس لگتے ہیں، لیکن دہی کو بھی آخر میں کیا ملتا ہے؟ تو کیا اگر صوبے میں کسی کی بھی حکومت ہے یا اکثریت ہے تو پاکستان کے استحکام کے لیے کراچی شہر جو کہ قومی شہر ہے، ہر زبان بولنے والا وہاں پر ہے، پاکستان کی ہر اکائی سے تعلق رکھنے والا وہاں ہے، ہر زبان بولنے والا وہاں ہے، منی پاکستان، اصل پاکستان۔ اور وہاں اگر 8-9 سالوں میں آپ پہلے اپوزیشن میں تھے، اب حکومت میں ہے، وفاق میں، آپ کا صرف 12.5 ارب روپے کا اعلان کافی نہیں ہے کہ K4 شروع ہو جائے گی، لیکن اس K4 کی بیل کب منڈے چڑھے گی؟ اور وہاں اگر پانی کے فسادات ہو گئے اس تاخیر میں کہ 9 سال سے کراچی میں ایک قطرہ اضافی پانی نہیں دیا گیا اور پانی کے رائٹس ہوئے، فسادات ہوئے، آبادی
بڑھے چلی جا رہی ہے. پورے ملک سے معاشی مائیگرنٹس روزگار کی تلاش میں وہاں آ رہے ہیں. 2.25-3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہو گیا. حیدرآباد سکر الگ ہے. یہ مسائل قومی مسائل ہے. بظاہر یہ علاقائی مسائل نظر آتے, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. وہاں کا انفراسٹرکچر, اگر کراچی نہیں چلے گا تو پاکستان نہیں چلے گا. میرے دوست اس بات کو مانتے ہیں. لیکن گزشتہ 4 سالوں میں اور اس سے پہلے 5 سال اپوزیشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے گویا کہ سیاسی طور پر آؤٹ سورس کر دیا تھا. اور یہ شاید میری شکایت نہیں, سلیم ضیاء کی بھی یہ شکایت ہوگی, شاہ محمد شاہ ان کی بھی یہی شکایت ہوگی اپنے بڑوں سے. گیس کا مسئلہ ہے 158 آرٹیکل کا کہ بھائی جہاں سے گیس نکلتی وہاں ملنی چاہیے. وہ ایشو بھی ہے, ایسا نہیں ہو رہا. ہماری صنعتیں, سرمایہ کاری بند ہو رہی ہے. چھوٹے کاروبار, انفراسٹرکچر نہ ہونے کے امن و امان میں آپ نے اور ہم نے مل کر, ہم نے بھی کڑوے گھونٹ پیے, قربانیاں دی, لیکن اسے ہمیں مسلسل اور مستقل بنیادوں پر قائم رکھنا ہے. مالا کنڈ میں آپریشن ہو, ساؤتھ وزیرستان میں ہو, جہاں جہاں آپریشن ہوئے وہاں وہاں ایک سوشل اکانومک پیکیج پیچھے پیچھے گیا, بلکہ ساتھ ساتھ گیا. لیکن سندھ کے شہری علاقوں میں اور کراچی میں آپریشن کئی بار ہوئے, 4 بار, لیکن کوئی اس کا خصوصی سوشل اکانومک پیکیج نہیں تھا. یہ ساری ہم نے توجہ دلائی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا, محمد زبیر صاحب جب سے گورنر بنے ہیں, ان مسائل کو اب پی ایم ایل این کی طرف سے ایڈریس کیا جا رہا ہے اور وفاق کی طرف سے. اور اس بات کو بہانہ نہیں بنایا جا رہا کہ صوبائی خود مختاری ہے, وہ تو پیپلز پارٹی کا صوبہ ہے, ہم کیسے کریں. پہلے یہ بہانہ ان کے کام آتا تھا, لیکن اب انہوں نے اس بہانے کو ایک طرف کر دیا. اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آج جو آئے ہیں یہ گنتی کے لیے نہیں آئے, بلکہ قومی سلامتی, قومی استحکام جہاں جہاں داؤ پہ لگ رہا ہے, چاہے بدترین حکمرانی ہو, چاہے بدترین کرپشن ہو, اور منتخب بلدیاتی ادارے اور میئر کو اختیار نہ ہو. کراچی کا میئر نہیں, نواب شاہ کا میئر بھی, لاڑکانہ کا میئر بھی, کوئٹہ, پشاور اور لاہور کا میئر بھی. بنیادی اصول پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی جماعت ہونے کے ناطے سے میرے بھائی اور ان کی جماعت کو, پیپلز پارٹی کو بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ جمہوریت کی نرسری کو اختیار نہیں. 140A واضح ہے. ہمیں کیوں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے؟ کیوں نہیں اتنا ہمارا پولیٹیکل ایکیومن, ہماری, ہم کہتے ہیں میچور ہو گئے. ہاں, ایک دوسرے کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا کر جیلوں میں نہیں ڈالا جا رہا 9 سالوں سے. تو یہ تو مکہ ہو گیا نا کہ بھائی آپ ہماری کسی خرابی کو نہ اچھالیں, ہم نہیں. لوگوں میں یہ تاثر ہے. لیکن بامعنی بات وہ ہوگی جس میں عوام کے مسائل جب حل ہوں گے جب بلدیاتی اداروں کو اختیار ملے, میئر کو اختیار ملے. ایک منٹ. اسی طرح مردم شماری کا مسئلہ ہے. ہم نے اسحاق ڈار صاحب کی توجہ کئی بار دلائی. جو سینسس کمیشن تھا وہاں قیصر صاحب کمیٹی کے انچارج یہاں موجود ہیں, قیصر شیخ, انہوں نے ہماری بات سنی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں آبادی کا دباؤ پورے ملک سے, پنجاب سے, کے پی کے سے, بلوچستان, ہزارہ, گلگت, سب جگہ سے لوگ کراچی میں آ رہے ہیں, لیکن وہاں گھروں کی تعداد میں اضافہ 100% ہے, اور باقی ہمارے دیہی علاقوں کی آبادی میں 400%. یعنی کچھ چیزیں غیر منطقی, غیر سائنسی اور غیر حقیقی ہے. یہ قومی مسائل ہیں. یہ صرف ہمارے بظاہر لگے گا ہمارے مسائل ہیں, لیکن یہ پورے ملک کے مسائل ہیں. ان پر توجہ ہمیں. تو انفراسٹرکچر ہے, 60-70% ریونیو دینے والے علاقے, شہر ہیں, ان کا بھی کوئی والی وارث پرسان حال ہو. اور جو محمد زبیر صاحب اتنے جب سے آئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں, ان کوششوں کو تیز تر کر کے باقاعدہ ورکنگ گروپس بنا کے, ان کی مانیٹرنگ امپلیمنٹیشن کمیٹیاں بنا کے, دونوں, یعنی جو وفاق سے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ, جس کی ہمیں امید ہے, تو اس پر ہم عمل درآمد شروع کریں. ہمیں یقین ہے, میں سعد بھائی کی زبان, اور انشاءاللہ یہ 45 دن تو گزر جائیں گے,
ان 45 دنوں میں ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جو 4 سال میں نہیں ہوا، یہ احساس، یہ اعتماد، یہ امید اور یہ یقین عوام کو بھی ہو جائے گا. سر مجھے نہیں، اس لیے کہ ساتھ رفیق سے ہماری ذاتی دوستی اور تعلق بھی ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا. ان کی مصلحتیں ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، ان مصلحتوں اور مجبوریوں کو نکالنا ہوگا. ہمارے مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، ہمیں ہمارے سیاسی دفاتر ہمیں نہیں ملے جو جائز ہیں، لیگل ہیں، ہمارے ہیں. ہمارے بے گناہ لوگ، ان کی بڑی اکثریت جیلوں میں ہیں، بے گناہ لوگ. یہ اور وہ مقدمات، ان میں وہ بیل پر آ رہے ہیں یا بری ہو رہے ہیں. الحمدللہ ایک بڑی تعداد باعزت بری ہو رہی ہے. وہ سٹوری نہیں بن رہی، اس کو لوگ فالو نہیں کر رہے. لیکن جب اس کا ایک میڈیا ٹرائل ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا، وہ تو دکھایا، لیکن آج وہی شخص بری ہو گیا، اس کو نہیں فالو کیا جا رہا. تو میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری دیکھیں، ہم جرائم کا خاتمہ چاہتے ہیں. جو امن قائم ہوا ہے، اور اس امن کو خراب کرنے کے لیے ہمارے ایک یو سی وائس چیئرمین کو شہید کیا گیا، ہمارے سینئر کارکن راشد کو شہید کیا گیا، منتخب نمائندہ، ہزاروں کے ووٹ، پاپولر آدمی، ہر دل عزیز آدمی، 6 بیٹیوں کا باپ. یہ ہمارے ضمیر پر ایک بوجھ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے گھر والوں کو کیا جواب دیں. ہمارے ساتھ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اللہ کرے، ہماری دعا ہے. دوا اور ووٹ کی بات میں آخر میں کروں گا، کیا بنے، دعا تو ہے میری کہ یہ پرائم منسٹر کو بھی یہ ہو کہ یہ ایک سیاسی کارکن ہے، یہ پی ایم ایل این کا کارکن بھی ہو سکتا ہے. تو میں فاروق بھائی کو ایک فون کروں، تعزیت کر لوں، ان کے گھر والوں سے تعزیت کر لوں، یہ کریں، ساتھ کریں. یہ اونرشپ ہے، احساس کہ ہاں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے، وہاں رہنے والے بھی پاکستانی ہیں، وہ غیر ملکی نہیں ہے. یہ اونرشپ، یہ احساس اور یہ اعتماد اور یہ ٹرسٹ ہمیں قائم کرنا ہے. سیاسی جبکہ منقسم مینڈیٹ ہے پاکستان کا، تو ہمیں ہر علاقے کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ دے کے، مان کے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وفاق کی، وہ آپ کریں. جہاں صوبے کی اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی یہ کرو. یہ گزارش ہے. دو مختصر سوال تھے. انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ ووٹ دیں نہ دیں، ہم متوجہ ہو گئے ہیں سندھ کے شہری علاقوں پر. آپ کے اضطراب، آپ کی بے چینی، آپ کے مسائل، آپ کے جو نامساعد حالات، آپ کی سیاسی آزادی، آپ کے ترقیاتی فنڈز، آپ کے روزگار میں جو آپ کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں، آپ کے ٹرانسپورٹ کے، ان سب کے لیے آپ ووٹ دیں نہ دیں، ہم اب سندھ کے شہری علاقوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اور بنا کر آگے چلنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنی وزارتوں پہ بات ہوئی ہے اور منتظر وزیر اعظم سے میرا سوال. جی ایک طریقہ کار ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، آپ بات ضرور سوال کریں. شاہد صاحب کو بولنے میں سوال کریں آپ جو. ڈاکٹر صاحب نے بات کر دی ہے، اور ہمیں سندھ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ان کی مشکلات ہیں اس سے مکمل اتفاق ہے. اور یہ محمد نواز شریف صاحب کی ویژن ہمیشہ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں امن و امان کے حالات بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ بہتر ہوئے. بڑے مشکل فیصلے کیے گئے، پھر خراب کیا جا رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے اس کو بھی دور کیا جائے گا. اور جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ ایک پیکیج بھی جو پی ایم ایل این نے اعلان کیا تھا، انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے 8-9 سال میں کہ محمد نواز شریف صاحب نے جو اعلانات کیے تھے ان کو پورا کیا جائے گا، اور سندھ کی مشکلات کو، اور خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کی مشکلات کو دور کیا جائے گا. ان کی اس گفتگو کے آخر میں سم اپ کر دوں کہ میرے ساتھیوں نے آج کی میٹنگ کے بعد وہیں ہم نے آپس میں مشاورت کی، فیصلہ کیا کہ ہم دعا گو تو رہیں ان کے لیے، لیکن ہم آج انہیں دوا بھی دیں اور ایک انجیکشن دیں، اپنے جو ساتھی ہیں، اور ووٹ کا انجیکشن بھی دیں تاکہ یہ تگڑے ہو جائیں اور یہ کسی سیاسی مصلحت کا شکار نہ ہو. پاکستان کا کوئی خطہ، بلوچستان ہو، گلگت بلتستان ہو، کے پی کے ہو، ہزارہ کا ہو، سرائکی کا علاقہ ہو، پنجاب، یہ اور دہی سندھ کے علاقے ہوں، یہ
اپنی ذمہ داری ایک ملک کے وزیر اعظم کے حیثیت سے ڈاکٹر صاحب ہم آج ان کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے اور ووٹ دینے جا رہے ہیں. ووٹ تک حمایت ہے آئندہ بھی ہوگی. ہماری خواہش ہے آئندہ بھی خواہش ہے. آج چودھری نثار صاحب یہاں نظر نہیں آ رہے, کیا آپ کی غربت اس وجہ سے بڑھ گئی اور اس کی ناراضگی آپ کی نثار صاحب سے؟ ہماری سیاست پرسن اسپیسیفک تو ہوتی نہیں یار. وفاقی کابینہ کل حلف رہی. جماعتی ڈیلیگیشن کے لیے فائٹ کر رہی ہے جو BJP ہے رول آف لا کے لیے. ایک مقدمہ چلا تھا آرٹیکل 6 کا, اس کا جو ملزم ہے وہ بیرون ملک فرار ہے. کیا آپ بطور وزیر اعظم کو لے لیں گے, ان کا ریڈ نوٹس جاری کر کے کورٹ کے سامنے پیش کریں گے؟ یہ سوال کل کریں تو بہتر ہے. کابینہ بھی آپ کے ساتھ کابینہ کا مشاورت کل ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. کل انشاءاللہ کابینہ ہوگی اور اپوزیشن کو کیا جواب دیں گے جن کے ساتھ تمام لوگ تمام قومی اسمبلی کے اراکین MQM کے شاہد خاقان ایک مجھے گزارش کرنی ہے. ہمارے انشاءاللہ مستقبل کے وزیر اعظم بھی موجود ہیں, شاہد خاقان صاحب, اور MQM کے احباب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی موجود ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, 2 وزیر اعظم موجود ہیں, ادھر بھی اور اس طرف بھی ہے وزیر. لائن لگی ہوئی ہے, جو یہاں سے بھی ہو سکتا ہے بھائی. جو ڈاکٹر صاحب نے آگے چلنے کی بات کی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف کی اور ہماری پارٹی کی قیادت کی یہ خواہش ہے کہ یہ ریلیشن صرف آج کا ووٹ لینے تک نہیں بلکہ اسے ہم آگے بڑھائیں, تاکہ جو ایک اردو بولنے والی بہت بڑی کمیونٹی ہے اور جو نظر انداز ہوئی ہے, اس کی محرومیوں کا ہم مل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ازالہ کر سکیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. عام خبر آپ کو دیں, نون لیگ کو اہم کامیابی ملی ہے. MQM نے شاہد خاقان عباسی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعظم کا انتخاب اب سے کچھ دیر بعد ہوگا قومی اسمبلی کے اجلاس میں, اور یہاں پر شاہد خاقان عباسی جو کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ خود یہاں پہنچے MQM کے سربراہ فاروق ستار کے پاس اور ان سے حمایت کے طلبگار ہوئے, اور MQM نے مشروط حمایت کا یقین دلا دیا ہے.